السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو سبق آموز کہانیوں کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے میں جھوٹ نہ بولوں گا، اور دوسری کہانی ہے لالچ کی سزا۔ تو چلیے پہلی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شریف آدمی نے نہایت شوق سے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا باغ لگا رکھا تھا، جسے وہ ہر روز اپنے ہاتھ سے سینچتا۔ ایک دن وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ اس کا چھوٹا لڑکا ہاتھ میں آری لیے باغ کی سیر کو نکلا، اور اس نے آری کو آزماتے آزماتے ایک سب سے اچھا درخت کاٹ دیا۔ شام کو باپ نے آ کر باغ کو دیکھا تو اس درخت کو کٹا ہوا پا کر بہت غصے ہوا، اور ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ یہ درخت کس نے کاٹا ہے۔ اتنے میں بیٹا بھی آ گیا۔ باپ نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہہ دیا، آپ ناراض تو ہوں گے مگر میں جھوٹ نہ بولوں گا، یہ درخت میں نے ہی کاٹا ہے۔ باغ کا شوقین باپ یا تو اتنا غصے ہو رہا تھا یا اس نے نہایت خوشی سے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، بیٹا مجھے تمہاری سچائی سے اتنی خوشی ہوئی کہ درخت کٹ جانے کا رنج اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ شاباش، اسی طرح ہمیشہ سچ بولنا۔ باپ کے اس معاف کر دینے اور شاباش دینے کا لڑکے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ ہوتے ہوتے اس کی سچائی سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام جارج واشنگٹن تھا، جس نے امریکہ کو آزاد کرایا، اور وہی اس بہت بڑے ملک کا سب سے پہلا صدر چنا گیا۔ امریکہ کے صدر مقام کا نام بھی اسی لڑکے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کہانی نمبر 2، لالچ کی سزا۔ ایک غریب آدمی کے مکان کی چھت ٹوٹ گئی تھی، اور وہ اس پر گھاس پھوس بچھا رہا تھا کہ اتفاق سے ایک سخی امیر بھی ادھر آ نکلا اور کہا، بھلے آدمی، اس گھاس پھوس سے بارش کیا رکے گی؟ پکی چھت بنوا لو تو ٹپکنے کا اندیشہ جاتا رہے۔ غریب نے جواب دیا، جناب آپ کا فرمانا تو بے شک بجا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں، مگر حضور میرے پاس پکی چھت بنوانے کے لیے دام کہاں؟ امیر نے پوچھا، پکی چھت پر کیا لاگت آئے گی؟ غریب نے جواب دیا، جناب 150 روپے تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر امیر نے جھٹ جیب میں سے 150 روپے کے نوٹ نکال اس غریب کے حوالے کر دیے کہ جاؤ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ جب امیر نوٹ دے کر چلا گیا تو غریب کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے کہ یہ تو بڑا سخی دولت مند تھا، اگر میں 500 کہہ دیتا تو اتنے ہی دے جاتا، میں نے غلطی سے کم کہہ دیا۔ یہ سوچ کر وہ امیر کے مکان پر پہنچا اور کہنے لگا، جناب میں نے اندازے میں غلطی کی تھی، چھت پر 500 روپے خرچ آئیں گے۔ امیر نے کہا، وہ 150 کہاں ہیں؟ غریب نے نوٹ نکال کر پیش کیے تو امیر نے اپنی جیب میں رکھ کر کہا، جاؤ مجھے اتنی توفیق نہیں کہ 500 دے سکوں، کوئی اور اللہ کا بندہ دے دے گا۔ غریب بہت گھبرایا، مگر امیر نے ایک نہ سنی، آخر پچھتایا اور یہ کہتا ہوا گھر کو پلٹ آیا کہ امیر کی کوئی خطا نہیں، یہ میرے ہی لالچ کی سزا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دو کہانیاں انتہائی اچھی لگی ہوں گی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اور اس طرح کے واقعات جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے۔